کہ ہمارے ہاں بالعموم جب ہم کسی بھی مذہبی فکر، مذہبی عالم، مذہبی ادارے سے متاثر ہوتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد ایک چیز جو مرض کی صورت اختیار کر جاتی ہے، وہ جس مقصد کے تحت ہم اس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں اس کو فراموش کر کے خود یہ ادارہ، یہ مذہبی فکر، اس عالم کے ساتھ ہماری ایفیلیشن، یہ ہمارے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے۔ اور بالعموم دنیا کا جو تجربہ ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد تو بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ اضطرابات تھے، کچھ ترددات تھے، ہمیں ایک عالم دین کی فکر نے متاثر کیا اور ہم اس کی نصرت کے لیے ان اداروں میں جمع ہوئے کہ ہم اس فکر کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں کام کریں۔ جدید ذہن کے اشکالات ہیں، مذہب کی دور حاضر کے ساتھ ریلیونسی ہے، اسی طریقے سے مذہب جس طرح شخصیت کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے ہے اس میں اضطرابات ہیں، تو یہ سارے پس منظر کو لے کر ہم ان دینی اداروں اور فکری تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے صحیح دین کی شناخت و پہچان ہو، اس کی نصرت، اس کے فروغ کے لیے ہم کام کریں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی جو کام ہے یہی ہمارا تعارف اور ہماری شناخت بن جاتا ہے۔ تو ہماری اس ادارے میں یہ شعوری کوشش ہے کہ لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروائی جائے کہ ہم کسی مسلک، کسی فرقے، کسی کلٹ، کسی خاص زاویے سے مذہب کو دنیا بھر میں پروموٹ کر کے اپنا کوئی جتھا بنانے کی مذہبی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جس طریقے سے دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں وہی بنیادی شناخت ہے جس کو لے کر سوسائٹی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل ایلین نہیں ہیں، ہم جتنے دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں ان سے کوئی مختلف نہیں ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک چھوٹی سی کاوش، ایک چھوٹی سی جدوجہد کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر بھی اس امکان کے ساتھ حصہ ہیں کہ ہم بڑے ہمبل انداز میں جو کچھ فکر ہمیں ملی ہے ہمارے علماء سے، جس کو ہم اس وقت درست سمجھتے ہیں، اس کے فروغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ فکر ہر لمحے ہمارے ہر کارکن، چاہے وہ ادارے سے براہ راست جڑا ہو یا بالواسطہ جڑا ہو، جنرل باڈی کا ممبر ہو یا مثال کے طور پہ بورڈ کا ممبر ہو، یا خود ادارے کے منتظمین ہوں، ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہوں، یا ادارے کے علماء ہوں، ان کے ہاں ہر لمحے مستحضر رہنی چاہیے، ورنہ کچھ عرصے بعد آپ کا ادارہ جو ہے وہ آپ کی شناخت بھی بن جاتا ہے، آپ کی ترجیح بھی بن جاتا ہے، اور آپ اسی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام، مذہب، وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اداروں میں یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ پھر ادارہ اصل بن جاتا ہے، ادارے کی فکر اصل میں دینی فکر کے اوپر حاوی ہونے لگ جاتی ہے، اور ادارے کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن خدا کے دین کے ساتھ ایفیلیشن سے زیادہ مضبوط تر ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی نقطے کو ہم نے ذہن میں رکھ کر جتنا بھی کام کیا ہے پچھلے سال، اس سے پیچھے چل رہا ہے دین کا، اس کو پیش نظر رکھا ہے کہ دنیا بھر کو ہم یہ مثبت پیغام دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دین کا پہلی دفعہ ہم کام کرنے نہیں اٹھے، دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے اسلام کی خدمت ہوتی چلی آئی ہے، اسی خدمت کے فروغ کا ایک تسلسل ہے جو اس وقت فکر فراہی کے علماء آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری چیز، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ اپنی اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے بھی اس ادارے میں آ کے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ کسی دوسرے مذہب کے ہوں تب بھی وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے حلقہ فکر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنے مذہبی تصورات، اپنے حال حلیے، اپنے بود و باش، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا بھر کو یہ پیغام ہے اس ادارے میں کہ جو ہماری امت کی علمی روایت ہے ہم اس کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ہم سے پہلے علماء کی اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی جو اس فکر کو کنٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ انسانی فکر ہے، غامدی صاحب ہوں یا باقی علماء ہوں، انسان کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے، ان کی فکر، ان کے فلسفے، ان کے کام سے اختلاف کو آگے بڑھانا یہ ہمارے ادارے کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے ہم اس کو بہت فروغ دیتے ہیں کہ جو آراء اب تک وجود پذیر ہو چکی ہیں ان پر تنقیدی عمل ادارے میں جاری رہے، اور یہ تنقیدی اگر عمل ادارے میں جاری نہیں رہے گا تو ہم بھی کچھ عرصے بعد ایک اسٹیٹک موڈ میں آ جائیں گے اور ایک شخص کی پیروی اور اسی کے فروغ کی خدمت کرتے چلے جائیں گے۔